آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, میں ٹی وی اسٹیشن پہ جاتا ہوں نا, بہت ٹی وی والے بلاتے ہیں, تو مجھے نا لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, اور پھر میں ہمیشہ جان کے وہی بولتا ہوں کہ بھیا آپ مجھے میرے فلسفے سے دور کرنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ پیمرا کے تابع آتے ہیں, میں اللہ کے تابع آتا ہوں. آپ پیمرا سے ڈر کے آپ کو بزنس چلے جانے کا ڈر ہے, ٹی وی بند ہو جائے گا, مجھے میری سانس بند ہو جانے کا ڈر ہے. ان کو سوال کی ہی کمپریہنشن نہیں تھی, اس لیے ان کو جواب ایکسپٹ نہیں ہوا, ان کو تبلیغ ایکسپٹ نہیں ہوئی, ان کو میسج آف دا لارڈ اللہ معاف کرے وہ ایکسپٹ نہیں ہوا. کیوں؟ آج کے دور میں ایک کلمہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میری بات سمجھنی آپ آقا کے دور میں آ جائیں اور آج کے دور میں آ جائیں تو کیوں افیکٹ آپ مجھے بتائیں ڈفرنٹ ہے اس کلمے کا اور آج کے کلمے کا. کیونکہ آج کا کلمہ, میں جب تمہیں دیکھتا ہوں, تمہارے گرے لاؤنج کے اوپر ویڈیوز دیکھتا ہوں, اس کے کاؤنٹر کوسچنز کامنٹس دیکھتا ہوں, تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ میں تو نہیں کر سکتا. کیونکہ جیسے ہی میں تم سے ڈسکس کرتا ہوں, تم مجھے کہتے ہو ذرا آپ کے مقصد ڈھونڈو اپنی زندگی کا اور ڈیووٹ کرو, تو تم نے جو مقصد کیا ہوا اس میں تو تمہارے اپنے تمہیں کوستے رہتے ہیں. میں بات ہوں اس دور میں بھی اگر پاک اردو میں ٹرانسلیٹڈ قرآن آپ عربی میں کسی مسلمان کو دیتے تو اس نے کہنا تھا بھائی جان میں یہودی اچھا, میں عیسائی اچھا. یہ تمہارا اردو کا قرآن تو آپس میں ہر شخص نے اپنی اردو میں لکھا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے یہ, کوئی کہتا ہے وہ. اس وقت ایک کلمہ انسان کی پوری اسٹرکچر کو چینج کر دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام وہاں موجود تھے. ابا صالح التماس دعا ہر کجا. لیکن میرا جو دوسرا کوشچن تھا وہ یہ تھا کہ جو خواب تھے وہ ایک کرنے کی بنیاد پر مکمل طور پہ بدل جاتے تھے, اور ہم لوگ پورا قرآن پڑھ لیتے ہیں, سیرہ پڑھ لیتے ہیں, حدیث پڑھ لیتے ہیں, لیکن ہمارے اعمال اس طرح سے ان کے مقابلے تو کیا کہیں بھی نہیں, اسکیل میں کہیں بھی نہیں آ رہے ہوتے نا. تو اتنا زیادہ ڈیلٹا کیوں ہے, کیا بیسک ریزن ہے اتنے بڑے ڈیلٹا کی؟ آپ کا کوشچن بہت انٹرسٹنگ ہے, بہت مزے کا کوشچن ہے. اسی لیے کل جب یہ کوشچن پرسوں ایپیسوڈ میں ڈسکس ہوا تو میری کوشش تھی کہ آپ موجود ہوتی ہیں, تو اس لیے اچھا ہوا کہ آج آپ موجود ہیں. اصل میں دیکھیں یہ بڑا کریزی کوشچن ہے اگر کوئی سمجھے تو اس سوال کو, تو اور آپ نے اگر سمجھ لیا اس کو, اس کوشچن کو, ایٹ لیسٹ the comprehension of the question is the first step to understanding something. اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال آتا ہے اور اس سوال کی کمپریہنشن ہی اسٹیبلش نہیں ہوتی تو وہ جواب بھی سمجھ میں نہیں آتا. مثال کے طور پہ میں آپ سے اگر پوچھوں کہ کائنات کا کوئی ایسا سوال پوچھوں جو آپ کے سبجیکٹ کا نہیں ہے, تو آپ کو سوال ہی سمجھ میں نہیں آئے گا تو آپ جواب کی نشاندہی کیسے کریں گے, آپ جواب ڈھونڈیں گے کہاں. آپ پھر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس, آپ کے سامنے کوئی سوال آتے ہیں تو آپ کہتے ہیں مجھے سوال سمجھ نہیں آیا, اس کو الیبوریٹ کریں, اس کو ریفریش کریں, پیرافریز کریں, کچھ اس طرح سے آسان کریں کہ مجھے سوال تو سمجھ آئے, پھر میں جواب آئیڈینٹیفائی کروں اپنی کتب میں, اپنے دماغ میں, اپنے مطالعے میں, اس طریقے سے. اب یہ میں آپ سے کیوں بات کر رہا ہوں کہ یہ کوشچن کی کمپریہنشن کتنی ضروری ہوتی ہے. جب آپ نے سوال کیا یا آپ کے دماغ میں یہ سوال آیا تو آف کورس ایک تھاٹ پروسیس اسٹیبلش ہوا آپ کا اس سوال سے کہ بھائی ایک زمانہ تھا جو ہمیں بتایا جاتا ہے, جو ہم نے دیکھا نہیں, جو ہم نے سنا ہے, پڑھا ہے, کہ کوئی شخص نسل در نسل کسی عقیدے پر چلتا آ رہا ہے, ایک پروسیس آف ریچول اس کی باڈی میں, اس کے سسٹم میں انکلکیٹ ہو چکا ہے. وہ اسی عبادت گاہ میں جاتا ہے جس میں اس کے والد صاحب جاتے تھے یا بڑے جاتے رہے ہیں, اس کا خاندان, اس کا کنبہ, اس کا سارا قبیلہ جاتا ہے, اور اچانک سے اس کو ایک نئی چیز پتہ چلتی ہے. اس وقت ایک ایسی چیز پتہ چلتی ہے جو چیز اس کے لیے نئی ہے, اور وہ آتا ہے اور وہ سنتا ہے, سمجھتا ہے آقا علیہ السلام سے یا انبیاء سے, اپنے اپنے مختلف ادوار میں انبیاء کے ساتھ یہی کچھ ہوا, اور وہ آ کے وہ بات سمجھ کے ایک کلمے کی بیس پہ اپنی ساری کی ساری پریکٹس آف years and generations of following of some faith and belief وہ سب کچھ چینج کر دیتا. ایسا کب ہوتا ہے؟ جب اس شخص کو سوال کی کمپریہنشن آتی ہے, جب وہ آقا علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے آقا علیہ السلام سے دین حق کے بارے میں, دین ابراہیمی کے بارے میں, تو اس کو اس سوال کی کمپریہنشن ہے, تبھی وہ سامنے سوال لے کے آیا ہے. اب میں پہلے آپ کو اس کی ایگزامپل دے دیتا ہوں. آپ کے سامنے اکثر ایسا ہوتا ہوگا کالج یونیورسٹی جاتے ہوئے کہ راہ میں آپ کو کچھ سوال ہی ملتا ہے, رستے میں آپ کو کوئی ایسا شخص, ایسا بچہ, بڑا, بزرگ, خاتون
جو آپ سے آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے کہ اس کی مدد کریں. کبھی تجربے کے لیے آپ نے اس شخص کو پوچھنا ہے کہ آپ کو کیا چاہیے, تو وہ آپ کو بتائے گا. ایک زمانہ تھا کہ 1 روپے کا سکہ ہوتا تھا, نوٹ ہوتا تھا, 2 روپے کا سکہ ہوتا تھا, نوٹ. تو جب آپ کسی سوالی کو 1 روپیہ دیتے تھے تو وہ 1 روپے پہ بھی خوش ہو کے آپ کو دعا دیتا تھا. اب آپ کسی کو 5 روپے بھی دیں یا 10 روپے دیں, 50 روپے دیں, تو وہ آپ کی شکل کو دیکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا سوال جو ہے وہ 5 روپے میں اس کا جواب نہیں ملتا. اس کی جو ضرورت ہے وہ آپ کے اس 5 روپے 10 روپے سے پوری نہیں ہوتی. اب جب اس کو اپنے سوال کی کمپریہنشن آتی ہے تو وہ آپ کے جواب پہ حیران ہوتا ہے. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہی ہیں نبی؟ جی سر, جس سوالی نے 10 روپے کا سوال کیا ہے اس کو 5 روپے کا جواب نہیں چاہیے, اس کو منیمم 10 روپے کا جواب چاہیے. ایسا ہی ہے, جی ورنہ وہ آپ نے سوالی کا سوال کا جواب نہیں دیا نا. ورنہ اسی طرح جب آقا علیہ السلام کے پاس کوئی شخص آئے گا اور وہ اپنا سوال رکھے گا تو اس کو جو سوال چاہیے, جو اس کا جواب جو چاہیے, اس سوال کی وہ کمپریہنشن رکھتا ہے. وہ جب آقا علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ آپ کس رب کی تعلیمات لے کے آئے ہیں. آقا علیہ السلام مسجد قباء میں کھڑے تھے, موسٹ پروبیبلی مجھے بھول جاتا ہے کہ کون سی مسجد میں تھے, تو یہودی آتے ہیں ان کے سامنے کچھ اور ان سے پوچھتے ہیں آپ کا رب کون ہے. تو آقا علیہ السلام خاموشی سے کھڑے ہو جاتے ہیں, ایسے رک جاتے. کیوں؟ کیونکہ وہ اس جواب کا انتظار کرتے ہیں. حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں اور آقا علیہ السلام کے کان میں کہتے ہیں قل هو اللہ احد. تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں قل هو اللہ احد. یہ سورہ اخلاص کے نزول, شان نزول بتا رہا ہوں سورہ اخلاص کا. پھر آگے سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اللہ الصمد. تو آقا علیہ السلام کہتے ہیں اللہ الصمد. اب ہو کیا رہے, جیسے ہی سوال آیا آقا علیہ السلام کے پاس اور آقا علیہ السلام اس جواب کا انتظار کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس سوال کا کیلیبر is demanding for the answer that I do not have at the moment. I am not supposed to say whatever I think of, بلکہ مجھے اس کا جواب آئے گا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ جواب بھیجیں گے. تو وہ جواب آیا اور ایک ایک کر کے آیت آقا علیہ السلام نے ریسائٹ کی. اب قطع نظر اس سے کہ اس کے بعد کیا ہوا, کیا وہ مقصد بتانے کا کیا ہے کہ جب سوال کرنے والے کو سوال کی کمپریہنشن ہوتی ہے تب جواب دینے والا اس کے اعتبار سے جواب دے پائے تو سوال سیٹسفائی ہوتا ہے, سوالی سیٹسفائی ہوتا ہے, ورنہ سوالی سیٹسفائی نہیں ہوتا. جب آقا علیہ السلام کے پاس ایک دفعہ, اور میں آپ کو قصہ سناتا ہوں کہ جب کچھ یہود آئے تھے یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ علیہ السلام واقعی میں جینوئنلی دی احمد علیہ السلام ہیں جن کا انتظار, جن کا اسکرپچر میں ذکر ہے انتظار ہو رہا ہے, تو وہ 2-3 سوال لے کے آئے اور وہ 3 سوال ان کو بتائے گئے تھے ایز این انڈیکیشن کہ ان 3 سوالوں کے اگر تمہیں فلاں فلاں جواب ملے تو تسلیم کر لینا کہ احمد علیہ السلام ہیں جو ہمارے اسکرپچر میں لکھے ہیں اور ایڈمٹ کر لینا. اب وہ سوال کیا کیا تھے وہ الگ بحث ہے. وہ حضرت خضر کے بارے میں سوال تھا, وہ اصحاب کہف کے بارے میں سوال تھا, اور وہ روحوں کے بارے میں سوال تھا آئی تھنک. اب کہنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ سوال لے کے آتے ہیں تو اگر آپ کو سوال کی سینس ہے تو آپ جواب کو ایکسیپٹ کریں گے. اگر آپ کو سوال کی سینس نہیں ہے تو آپ جواب کو ایکسیپٹ, اگر آپ کو سوال کا کمپریہنشن ہی نہیں ہے تو آپ کو جواب سمجھ میں بھی نہیں آئے گا, جواب مزہ بھی نہیں آئے گا, جواب کا کچھ فوکس بھی نہیں ہوگا آپ کو جواب لیتے وقت, کیونکہ آپ نے سوال جس فار دا سیک آف آسکنگ کوسچن کیا ہے. جب آقا علیہ السلام کے پاس لوگ آتے تھے تو وہ فار دا سیک آف آسکنگ والے سائڈ پہ کر دیتے ہیں. وہ لوگ جو ایکچوئل میں آتے تھے آقا علیہ السلام سے مشرف با اسلام ہونے کے لیے, وہ کیا کرتے تھے, وہ ان سے جینوئنلی پوچھتے تھے, اور آقا علیہ السلام جب ان کو کلمہ سناتے بھی تھے نا تو وہ اس کلمے کے سحر میں, کیونکہ وہ ان کی کمپریہنشن آف کوسچن سے بھی میگنیفیسنٹ ایک جملہ آ جاتا تھا آقا علیہ السلام. مثال کے طور پہ میں نے 1 روپے کا سوال کیا اور مجھے دینے والے نے 1 لاکھ روپے پکڑا دیا تو میں ایک اور فیکٹر میں آ جاؤں. یہ آپ نے کیا کیا, میرا سوال تو 1 روپے کا تھا, یہ آپ نے مجھے کیا دی.
تو دینے والے نے جواب میں کیا کہا کہ آپ کا سوال 1 روپے کا تھا, what you understood was little, what I could sense the need of fulfilling that question was way bigger. جب بھی آقا علیہ السلام کے دور میں کوئی شخص مسلمان ہوا, کسی شخص نے اسلام قبول کیا, ایسے بھی تھے جنہوں نے نہیں کیا, جو باقاعدہ آقا علیہ السلام کے ساتھ جنگ میں بھی سامنے کھڑے ہوئے. ایسا نہیں ہے کہ پوری دنیا نے اس شہر میں آ گئی, ایسا ہرگز نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ جو باقی تھے ان کو سوال کی ہی کمپریہنشن نہیں تھی, اس لیے ان کو جواب ایکسیپٹ نہیں ہوا, ان کو تبلیغ ایکسیپٹ نہیں ہوئی, ان کو میسج آف دا لارڈ, اللہ معاف کرے, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. کیوں؟ کیونکہ ان کے دماغ میں کمپریہنشن آف دا کوسچن ہی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اب میں آپ کو اتنی بڑی تمہید کیوں باندھ رہا ہوں؟ آج کوئی شخص, اب آپ نے سمجھنی ہے بات, کیونکہ ابھی آپ ان گروئنگ ایج یو ول میٹ پیپل آف ادر بلیفس, آف ادر کانسیپٹس آف گاڈ دیٹ دے بلیو ان. اب آپ نے سمجھنا ہے, کئی دفعہ کیا ہوگا کہ آپ کو کچھ نان بلیورز ایتھیسٹ صرف بحث برائے بحث کے لیے ملیں گے, جو آپ سے صرف کوشچن پوچھیں گے کہ تم مسلمان ہو, اچھا بتاؤ اسلام میں ایسا کیوں ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ایسے کیوں کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ایسے ہیں, اللہ تعالیٰ تو ویسے ہیں, تمہارے اسلام میں تو گاڈ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. بڑی عجیب سی ایک پکچر ڈرا کریں, آپ کو اسی ٹائم پتہ چل جائے گا کہ اس کو جواب نہیں چاہیے. This person is not seeking an answer to a question. This person is just either trying to gain some knowledge, if it's in a positive side, or صرف بحث برائے بحث کرنے بیٹھا, یا مجھے انکنورٹ کرنے بیٹھا ہوا, رائٹ؟ اب آج کے دور میں ایک کلمہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. میری بات سمجھنی آپ, آج کے دور میں ایک کلمہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. یہ میں ثابت کر سکتا ہوں. ابھی آپ سوشل میڈیا پہ جائیں اور آپ دیکھیں سنیوں کا کلمہ, شیعوں کا کلمہ. پہلے تو 2 کلاسیفیکیشن آ گئی. اس کے بعد جو سنی کلمہ پڑھ رہا ہے اس سنی کی آگے سے 2-3 شاخیں, جو شیعہ کلمہ پڑھ رہا ہے اس شیعہ کی آگے 2-3 شاخیں. تو کیا ہوا, یہ سب کلاسیفیکیشن میں 5-6-7 کلمے بن گئے. کلمے مطلب عقیدے بن گئے, مسلک بن گئے, فرقے بن گئے. اب مجھے ایک بات بتائیں, آج جو شخص مسلمان ہو رہا ہے, جبھی آپ نے میری بات سمجھنی ہے, ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ایک نان بلیور آ کے کہتا ہے ربی مجھے اسلام کے بارے میں بتائیں, تو آپ کیا کہیں گی؟ قرآن. نہیں نہیں رکے, میں I'll rephrase the question, ٹھیک ہے, کہ ایک شخص آتا کہتا ہے میں نے ویکیپیڈیا پہ اسلام سرچ کیا تو یار اس میں ایک شیعیٹ آ رہے تھے, ایک سنیز آ رہے تھے, ایک اہل حدیث آ رہے تھے, ایک سلفیز آ رہے تھے, ایک اہل سنت والجماعت آ رہے تھے, ایک بریلوی آ رہے تھے, ایک دیوبندی آ رہے تھے, یہ آ رہے تھے, وہ آ رہے تھے. جب میں اسلام قبول کروں تو مجھے کس میں جانا ہے؟ تو آپ کیا کہیں گی؟ میں آپ کو یہ بولوں گی کہ تم نے اس میں جانا, تم جس کے نام پہ اسلام قبول کر رہے ہو, تم نے صرف ایک نبی کی بات مانی ہے, تو اس نے تو اپنے امتیوں کو مسلمان ہونے کا کہا, تو اونلی بی اے مسلم. How can you only be a Muslim when the mosques that you want to go to will clearly identify that they're not only Muslims, they are superlative degrees of Muslim. وہ اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے بہتر جماعت بناتے ہیں. Superlative forms of Muslims, be it اہل حدیث, be it اہل سنت, be it anyone, right? جب وہ اپنے آپ کو superlative ڈگری میں ڈالتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں, آپ آقا کے دور میں آ جائیں اور آج کے دور میں آ جائیں تو کیوں افیکٹ آپ مجھے بتائیں ڈفرنٹ ہے اس کلمے کا اور آج کے کلمے کا؟ کیونکہ آج کا کلمہ ٹینٹڈ ہے, اس میں سفید رنگ کی سیاہی سے نہیں لکھا ہوا بلیک کلر کے اوپر, یا بلیک کلر کی سیاہی سے نہیں لکھا ہوا سفید کے اوپر. اٹ از ناٹ بلیک اینڈ وائٹ اینی مور, اٹ از ٹوٹلی ناٹ بلیک اینڈ وائٹ اینی مور. اٹ از ایدر گرے or it is green or it is light green and yellow and pink and purple and whatever, but it is not black and white anymore. آپ یہ میرا خیال یہی بات ہے کہ اس کلمے کی کمپریہنشن ہی نہیں ہو پا رہی. No one can actually understand what that kalma means. آپ یقین کریں, میں ایسے دوستوں سے میرا اٹھنا بیٹھنا ہے ایسے لوگوں میں جو مسلمان نہیں ہیں اور ان کو بڑا انٹرسٹ ہے مسلمان ہونے کا, وہ مجھے پتا کیا کہتے ہیں, یار بڑا مشکل کام ہے مسلمان ہونا.
میں جب تمہیں دیکھتا ہوں تمہارے گرے لاؤنج کے اوپر ویڈیوز دیکھتا ہوں اس کے کاؤنٹر کوسچنز کامنٹس دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی یہ میں تو نہیں کر سکتا, کیونکہ جیسے ہی میں تم سے ڈسکس کرتا ہوں تم مجھے کہتے ہو ذریعہ کے مقصد ڈھونڈو اپنی زندگی کا اور ڈیووٹ کرو, تو تم نے جو مقصد کیا ہوا اس میں تو تمہارے اپنے تمہیں کوستے رہتے ہیں ہر وقت. کوئی کہتا ہے تم اس رنگ کی ہو, کوئی کہتا ہے اس رنگ کی ہو. میں تو اچھا نہیں ہوں کہ میں بے رنگا اچھا نہیں ہوں. تو میں اسے کہتا ہوں یار یقین کرو کہ تم بے رنگے اچھے ہو, تم انتظار کرو کہ کب تمہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیں اور تم ہم جیسوں سے دور رہنا. پھر کیوں؟ کیونکہ ہم تمہیں چاہتے نہ چاہتے ہوئے اپنے رنگ میں رنگنے کی کوشش کریں گے اور تمہارے اوپر اتنے رنگ آ جائیں گے کہ تم کسی ایک رنگ کے مسلمان نہیں بن سکتے. اب دیکھیں چکر کیا تھا, وہ جو دور تھا اس وقت ایک مسلمان زمین سے لے کے آسمان تک, مشرق سے لے کے مغرب تک ایک مسلمان پایا جاتا تھا, ایک عقیدے کا مسلمان پایا جاتا تھا. کیا ایسا ہے کہ نہیں؟ جی اور نہ صرف ایک عقیدے کا پایا جاتا تھا, وہ مصر میں مسلمان کرے کسی کو یا وہ مدینہ میں کسی کو مسلمان کرے, وہ ریسنٹلی کنورٹڈ مسلمان جب آپس میں ملتے تھے وہ ایک ہی اسلام کی بات کرتے تھے. آج آپ پاکستان میں کسی کو مسلمان کریں, چھوڑے پاکستان کو, آج آپ کراچی میں کسی کو مسلمان کریں اور اسلام آباد میں کسی کو مسلمان کریں, ان دونوں کو لاہور میں ملائیں وہ لڑ جائیں گے آپس میں. وہ کہیں گے تو غلط مسلمان ہوا, کہیں گے نہیں تو غلط مسلمان ہوا ہے. ایسا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں ایسا. اور لاہوریا بھی نے پتا ہے کیا رہا ہوگا, تم دونوں ہی کافر ہو, میں صحیح مسلمان. جی اب مجھے بتائیں ایسے کلمے کا افیکٹ آئے گا کسی کے اوپر؟ ایسے قرآن کا افیکٹ آئے گا کسی پہ؟ اور ایک اور آپ کو میں بات ہوں, اس دور میں بھی اگر اردو میں ٹرانسلیٹڈ قرآن آپ عربی میں کسی مسلمان کو دیتے تو اس نے کہنا تھا بھائی جان میں یہودی اچھا, میں عیسائی اچھا. یہ تمہارا اردو کا قرآن تو آپس میں ہر شخص نے اپنی اردو میں لکھا ہوا ہے, کوئی کہتا ہے یہ, کوئی کہتا ہے وہ. یعنی عربی پہ کوئی پاکستانی متفق نہیں ہوتا, اپنی اردو نکالتا ہے. اور اس میں بھی 6 اردو کے ایسے ہیں, ابھی میں آپ کو 6 نام, 6 تو میں نے تھوڑے کہہ دیے, 50 نام ایسے ہیں جو آپ کہیں گے کہ ایک ہی آیت سے یہ 50 لوگ مختلف مطلب کیسے نکالتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ اردو میں بحث کرتے ہیں. ان کو پتہ ہے وہ عربی میں بحث کریں گے تو مطلب نہیں چینج کر سکتے کیونکہ ایک ہی لفظ پہ آ جائیں گے. عربی میں تو ایک ہی لفظ لکھا ہوا ہے, وہ اردو میں اس لفظ کے 6 ڈیفرنٹ سینونیمز لکھ کے انہوں نے 6 ڈیفرنٹ تفاسیر بلڈ کر لی. اب آپ ایسے دور میں, اب یہ تو ہو گئی نیگیٹو سائڈ آف دس دور, اب میں آپ کو پازیٹیو سائڈ آف دس دور بتا. اس وقت ایک کلمہ انسان کی پوری اسٹرکچر کو چینج کر دیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ آقا علیہ السلام وہاں موجود تھے. ہر وقت ان کے ارد گرد جبرائیل علیہ السلام اور پتہ نہیں کتنے فرشتے طواف کر رہے ہوتے تھے. خلفاء موجود تھے, صحابہ موجود تھے, امام موجود تھے, ان کے اپنے وہ لوگ جو ان کے ٹرینڈ فائنسٹ پیپل آف دا ورلڈ موجود تھے. ایسا ہی تھا. جی آپ مجھے بتائیں, اب تھوڑا سا میں آپ کو 100 سال, آج سے 100 سال پیچھے لے کے جاتا ہوں. موہن داس کرم چند گاندھی, نام تو سنا ہوگا آپ نے. جی گاندھی صاحب آئے جیل کاٹ کے آئے ہیں اور اپنے ساتھ نا ایسے کر کے 2 کتابیں رکھتے تھے, ایسے گیتا رکھتے تھے, اس کے اوپر قرآن پاک رکھتے تھے, اور اپنے ہندو دوستوں کو کہتے تھے یہ تو تم نے پڑھنی نا تو کیونکہ تم ہندو ہو. یہ دیکھو یہ اوپر ایک اور کتاب ہے, اس کا نام ہے قرآن, یہ میں نے جیل میں پڑھی ہے. میں جب جیل میں تھا میں نے قرآن پڑھا, میں تو پریشان ہو گیا ہوں. یہ گیتا تو تم پڑھتے ہو, قرآن پڑھو, اتنی خاص کتاب ہے کہ میں پریشان ہو گیا. یہ گاندھی صاحب کہہ رہے ہیں, ایسے نہیں گولی مار دی تھی ان کو. اچھا آگے کیا کہتے تھے گاندھی صاحب؟ اسٹیج پہ آتے تھے اپنی تقریر کرنے کے لیے, تو ان کی تقریر سٹارٹ کیسے ہوتی تھی؟ مجھے ایک عمر لا دو, ایک عمر مجھے آج کے دور میں لا دو تو میں تمہیں دنیا بدل کے دکھا دوں. ایک ہندو شخص حضرت عمر کا ذکر کیوں کر رہا ہے رضی اللہ عنہ؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے قرآن پڑھا ہے جب, تو آف کورس اس نے پھر سب کچھ ہی پڑھا ہے, رائٹ؟ اب ان کا جملہ کیا تھا؟ آج کے دور میں بی بی سی کا ایک رپورٹر ان سے پوچھتا ہے کہ وی تھنک یو ہیو کنورٹڈ ٹو اسلام بیکاز آل یو ٹاک اباؤٹ از عمر, کیلف عمر اینڈ قرآن. تو وہ کہتا ہے یو تھنک آئی ہیو کنورٹڈ ٹو اسلام؟ کہتا ہے, وہ آگے سے کہتا ہے یس. کہتا ہے فائنڈ می ون عمر اینڈ آئی ول ایڈمٹ دیٹ آئی ایم مسلمان. جی میں کیوں قصہ سنا رہا ہوں, کیا مطلب ہے اس بات کا کہ کیا آج کے دور میں ایک بھی جینوین مسلمان نظر آتا ہے آپ کو؟
کنورٹ کرنے والا اپنے عقیدے پہ کنورٹ کر رہا ہے، آقا کے عقیدے پہ کنورٹ نہیں کر رہا. یہ میں آپ کو گارنٹی دے سکتا ہوں. آپ شیعہ سے ایک بندے کو مسلمان کرائیں، سنی سے ایک بندے کو مسلمان کرائیں، بریلوی سے کرائیں، اہل حدیث سے کرائیں، 4 مختلف مسلمان پیدا کریں گے آپ پاکستان میں. ایسا ہی ہے نا؟ جی اب ایسے 4 مسلمان جو آج کے دور میں ہو رہے ہیں نا، ان پہ ایک کلمہ کیا، ان پہ پورا قرآن بھی اترے تو وہ مسلمان نہیں ہوتے. جیسے ہم بے عقیدہ مسلمان ہیں نا، ویسا ہی پیدا کریں گے. ہم ایک مسلمان پیدا کر ہی نہیں سکتے جبکہ آقا نے پوری امت کو ایسٹ سے لے کے ویسٹ تک ایک ہی رنگ کا مسلمان بنا دیا تھا. اس لیے جب وہ کلمہ سنتے تھے نا، جب وہ غزوے کے لیے جاتے تھے اور اللہ اکبر کے نعرے لگتے تھے اور کلمہ آتا تھا، تو جو اپوزنگ کفار ہوتے تھے ان میں سے آدھے وہیں ڈھیر ہو جاتے تھے اس دا پاور آف دیٹ کلمہ سن کے. آپ نے وہ دا میسج مووی ضرور دیکھنی ہے. گورو نے ایک مووی بنائی ہے دا میسج، پرانی ہو گئی اب تو، میں بچپن میں دیکھی تھی جب میں واز ویری ینگ. اس میں فتح مکہ کا سین ہے، وہ آقا علیہ السلام کے اوپر بنی ہوئی ہے فلم. اس میں فتح مکہ کا سین ہے، وہ آپ سین دیکھیں کہ گورو نے وہ پکچر کرایا، اور کیا خوبصورت سین ہے کہ آپ 1 منٹ کے لیے آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. پھر خیر مووی ختم ہوتی ہے تو آپ کا ایمان پھر باسی ہو جاتا ہے، لیکن اس ایک پل میں کیوں تازہ ہو جاتا ہے کہ اس ایک پل میں وہ ڈپکٹ کراتے ہیں کہ اس دور میں اسلام کیسا تھا، اس دور میں مومن کیسا تھا. ایک رنگ کا مومن تھا. اب تو رنگ رنگ کے مومن ہیں اور کوئی بھی ایمان کی حالت میں نہیں. سو the effect of آقا علیہ السلام کے دور کا کلمہ and this 73 versions of کلمہ has to be very different. اب 73 کلمے ہیں، 73 فرقے ہیں، 73 گروہ ہیں. اب آپ نہیں، اب لیکن اچھی چیز کیا ہے کہ اس دور میں اتنی افراتفری، اتنے 73 فرقوں میں جو شخص سٹینڈ آؤٹ ہوگا نا، اپنے آپ کو کسی فرقے سے منسلک نہیں کرے گا. وہ جب کسی کو مسلمان کرے گا نا، وہ آقا والا مسلمان کرے گا. اس کے کلمے میں وہ تاثیر ہوگی، وہ کہے گا میں نے وہ فلاں شخص سے میں نے وہ کلمہ پڑھا اور میری زندگی بدل گئی. مجھے پورے کے پورے قرآن کے سارے چیپٹرز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑی، وہ میں نے بعد میں پڑھے. مجھے اس ایک کلمے نے ہی مسلمان مومن کر دیا. وہ تب ہوگا جب اس شخص کے پاس جا کے کلمہ پڑھے گا جس شخص کو ان 73 رنگوں کی بو تنگ نہیں کرتی، جس سے خوشبو آتی ہے ایک رنگ کے مومن کی. یہ آپ بنیں گے تو تب آپ آگے لے کے چلیں گے. یہ آپ کو کوئی ملے گا تو آپ اس کو تسلیم کریں گے. This is something that you would have to see. This is something that you would have to practice. This is something that you have to create. اگر آپ کو یہ comprehension of the question آئی ہے، یہ comprehension آ گئی ہے اس سوال کی، تو اس کا جواب سیکھ کرنا ہے آپ نے، اب بننا ہے. Become that answer. You know exactly what the answer means. You have to become that answer. Or you have to locate that person who has become that, personified that answer. تب آپ مجھے بھی آگے بتائیے گا مجھے وہ بندہ مل گیا جس کا ایک کلمہ اسی طرح کی تاثیر رکھتا تھا جو اس دور کے کلمے کی تاثیر. ویسے سر میں ایسے کسی کے لیے اب کم از کم اتنی عمر گزارنے کے بعد اب تو میں کسی کی تلاش میں نہیں گزر سکتی. ہاں دوسرا والا آپشن بھی ٹھیک ہے کہ بیکم دیٹ پرسن. بیکم دیٹ پرسن، یہ بھی گاندھی کی کوٹ ہے. بی دا چینج یو وانٹ ٹو سی ان دا ورلڈ. گاندھی ٹھیک آدمی تھا، برا آدمی نہیں تھا، مسلمان بھی ہو گئے. جی سر جزاک اللہ. میں یہ جو ہے آپ نے کتابوں کی اتنی ترغیب دلائی تو آئی ہیو اسٹارٹڈ ریڈنگ بکس. تو میں ایک چیز دیکھ رہی ہوں کہ جو صحابہ کرام تھے وہ صرف ایک کلمہ پڑھتے تھے، صرف ایک شہادت دیتے تھے اور ان کی پوری زندگی بدل جاتی تھی. اور ہمارے ہاں ہدایت کی بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں پہلے قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، سیرہ پڑھو، یہ سب کچھ پڑھو، وہ سب کچھ کرو، جماعت اکٹھی کرو، اور یہ سارا ہی بات ہے. وہ صرف ایک کلمہ تھا ان کے پاس، اور ہمارا پورا کا پورا 114 چیپٹر کا کانٹریکٹ بھی کوئی معنی نہیں رکھ رہا اس کے سامنے کہ 8 سال کے کورس کر لیے ہیں، 10 سال تک قرآن پڑھا، دین پڑھا، اور nothing. اللہ اکبر. کتنی عمر ہوگی بچہ آپ کی؟ اللہ اکبر. 19 سال میں اللہ نے آپ کو یہ نظریہ دیا ہے. اس اینگل سے آپ نے دیکھ لیا کہ انسان کے بیہیویئر کو، نفسیات کی وہ آواز آپ کو آئی ہے. اللہ اکبر. صحابی جب اسلام میں داخل ہوتا تھا نا، کوئی بھی
تو وہ اب آپ کو پتہ چلے گا کہ میرا نبی, ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا کس لیول پہ ایک انسان کی روح تک کو موبلائز کر دیتی تھی. اب آپ کو پتہ چلے گا کہ ہماری کریکٹر جو ہے نا, کریکٹر بلڈنگ, ہمارے لیڈران کی کریکٹر, ریلیجیس لیڈران کی بات کر رہا ہوں, کریکٹر بلڈنگ نہیں ہے. اور وہ پتہ کیا ہے, جو ون کی ایلیمنٹ, کافی سارے ہیں, میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کس میں کیا ہے کس میں نہیں, مگر ایک چیز میں کہہ سکتا ہوں اور میں کہہ رہا ہوں کہ سب میں نہیں ہے, اور وہ ہے ایلیمنٹ آف کریج. کریکٹر میں ڈیولپ کرنی پڑتی ہے کریج. کریج جب ڈیولپ ہوتی ہے نا تو آپ کے اندر سے, آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں, میں ٹی وی اسٹیشن پہ جاتا ہوں نا, بہت ٹی وی والے بلاتے ہیں, تو مجھے نا لسٹ دی جاتی ہے کہ یہ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, یہ نہیں بولنا, اور پھر میں ہمیشہ جان کے وہی بولتا ہوں کہ بھیا آپ مجھے میرے فلسفے سے دور کرنے کی ٹریننگ دے رہے ہیں. آپ پیمرا کے تابع آتے ہیں, میں اللہ کے تابع آتا ہوں. آپ پیمرا سے ڈر کے آپ کو بزنس چلے جانے کا ڈر ہے, ٹی وی بند ہو جائے گا, مجھے میری سانس بند ہو جانے کا ڈر ہے. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو اللہ تعالیٰ سانس بند کر دیں اس سے پہلے میں آپ لوگوں کے فلسفے میں تابع میں مارا جاؤں. میں بتا رہا ہوں, اور وہ پتا کرتے ہیں ٹھیک ہے ساحل بھائی آپ بولیں, دیکھی جائے گی. کریج بگیٹس کریج, کنٹیجس ہے کریج, یہ نیچرل نفسیات ہیں. صحابی جب آتا تھا نا, دار ارکم سے شروع کرتے ہیں نا, شروع سے شروع کرتے ہیں, ٹھیک ہے, 10 صحابی, 20 صحابی, 30 صحابی. صحابی تڑپ رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہمیں بس کسی طریقے سے حکم دیں کہ میں مکہ کو فتح کر لوں. یہ 20 بندے بیٹھے ہیں دار ارکم میں, روز صبح دوپہر شام پہ. حمزہ علیہ السلام نے آگے نبی علیہ السلام سے شاف فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھ سے اب نہیں رہا جاتا, آپ کچھ کریں کہ اللہ تعالیٰ حکم جاری کرے جہاد کا. میں ایگزامپل دے رہا ہوں آپ کو, صحابی کس لیول پہ کس چیز سے نہیں ڈر رہے تھے کہ ہم ڈر رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے شاف فرمایا کہ ابھی تم تھوڑے سے ہو اور دنیا تمہارے اللہ نے تابع کر دی, اور ایک وقت آئے گا کہ تم کثرت میں ہوگے اور تم دنیا کے تابع ہوگے, اور تم دسترخوان پہ پیش کی جاؤ گے جیسے کہ دسترخوان پہ پیش کیا, اور لوگ نوچ نوچ کھائیں گے, تم کچھ نہیں کر رہے ہو. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کثرت میں ہم ہوں گے. نبی اسلام نے شاہ فرمایا نعم, جی ہاں کثرت میں آپ لوگوں کا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ تو پھر ایسا کیا ہوگا کہ ہم کثرت میں ہوں گے اور پھر بھی ہم دنیا کے تابع, لوگ ہمیں نوچ کھائیں گے اور ہم آگے سے کوئی ریئیکشن نہیں دیں گے. نبی اسلام نے کہا کہ تمہارے اندر وہن آ جائے گا, وہن. ہاں نفسیات کی بیماری ہے, سائیکالوجی کی ٹریننگ ہو رہی ہے. یا رسول اللہ وہن کیا ہوتا ہے صحابی نے, تو نبی اسلام نے شاہ فرمایا کہ دنیا سے محبت اور موت کا ڈر, دنیا سے محبت اور موت کا ڈر. اس لیے میں یہ ڈوپامین کرتا رہتا ہوں, دنیا سے محبت ڈوپامین. اوکے, یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ, میک شیور یو انڈرسٹینڈ. ہم بیسکلی دنیا کے اندر اس لیول پہ انوالو کیے گئے ہیں کہ ہماری وہی نفسیات ٹرمپ نہیں کی جا رہی اسلام سے. اور عالم کا کورس صحیح کہیں 8 سال 12 سال والا بھی سارا کا سارا کورس کر لیں گے, نیت بھی ہوگی بچے کی, مگر نفسیات ٹرمپ نہیں کی جا رہی, نفسیات وہی مینٹین رکھی ہوئی ہیں. اوکے, کہیں نہ کہیں سے وہ والے کمپلیکسز اندر انسٹال ہوئے تھے, اور استاد نے وہ کمپلیکسز نہیں توڑے مدرسے میں یا اسکول میں یا کالج میں یونیورسٹی میں کہ یہ والے کمپلیکس توڑ دیا. اتنی عمر کے 60 سال کے علماء کرام اور یونیورسٹی کے پروفیسرز, مگر دنیا کے اتنے ہی بڑے پجاری, اتنے ہی بڑے حارث, جیسے کہ 18 سال کا لڑکا شادی والے دن ہوتا ہے, اتنا ہی ایک دنیا کا حارث ہے 68 ایئر میں. وہن بیٹا وہن. صحابہ کو وہن نہیں آنا دے رہے نبی اسلام, ہمارے عالم وہن کے اوپر ٹرین کر دیتے ہیں. ہمارے پروفیسر, ہمارے امی, ہمارے ابو 500 سال کی عمر کی دعائیں آپ کی امی بھی کر رہی ہیں آپ کے لیے, میرے لیے بھی کرتی ہیں. کیا ہے 5 یا اللہ 1000 سال میرا بیٹا رہے, یا اللہ لمبی زندگی, لمبی وہن, لمبی زندگی کی دعا وہن. آپ سوچ سکتی ہیں کہ حضرت اسماء بنت ابی بکر عبداللہ بن زبیر کے لیے جو ان کے بیٹے ہیں, یا اللہ اس کو لمبی زندگی دے گی دعا کی ایک دفعہ بھی, آپ سوچ سکتے ہیں؟ نفسیات چیک کریں صحابہ کی, صحابیات کی, امی کی اور ابو کی, اس وقت کی امی اور ابو کی نفسیات کیا تھی. بتاؤں کیا نفسیات, ثبوت دیتا ہوں. اسماء بنت ابی بکر بوڑھی ہو چکی اتنی کہ وہ ان کی آنکھیں جا چکی ہیں. عبداللہ بن زبیر حجاج بن یوسف سے لڑائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور اپنی ماں سے ملنے آئے ہیں. اسماء بنت ابی بکر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی, ٹھیک ہے, لیکن کیسے نبی علیہ السلام نے ٹرین کیا ہوا پورا.
گلے ملے اپنی ماں سے, ماں نے گلے ملتے ہوئے دیکھا بیٹے نے زرہ پہنی ہوئی ہے, آنکھیں تو تھی نہیں, فیل کیا, اینڈ شی سیڈ کہ تو نے اس عمر میں, ہی از ان ہز لیٹ 70s, ایک جگہ لکھا ہوا 83 کی بھی تھی, ایک جگہ یہ لکھا ہوا 83 سال کے تھے, اور نے کہا تجھے اس عمر میں زرہ پہننے کی ضرورت پڑی ہے, تو اللہ کے لیے ابھی بھی تجھے دنیا پسند ہے. انہوں نے حجاب میں یوسف سے لڑائی کرنے کے لیے جانا تھا, جنگ کے لیے جانا تھا, ٹھیک ہے, اسی وقت زرہ اتاری. یہ مائیں وہن نہیں ڈالتی تھی, ہماری مائیں وہن ڈال دیتی. اس لیے ایسے ہوتا ہے کہ صحابی جب انٹر ہوتا تھا تو وہ کہہ رہا تھا یا رسول اللہ کام بتائیں. ایک صحابی خندق کے میدان میں کھڑے ہوئے ہیں, خندقیں کھودی جا رہی ہیں ابھی, اتنے میں جلغار ہو گئے, غطفان کے تیر آنا شروع ہو گئے, تو یہ مورچے کے سائڈ پہ ہو گئے, مورچے کے پیچھے آ گئے. نبی اسلام نے بیان کرنا شروع کیا کہ کیا معاملات ہیں, اف یو ڈائی واٹس گوئنگ ٹو ہیپن, اف یو لیو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن. یہ پورا بیان آپ پڑھیں ذرا. تو صحابی درس سن رہے ہیں اور جونے کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ جنت میں آپ نے یہ جو بیان کیا ہے فلاں چیز بھی ہوگی. اور نبی صاحب مسکرا, انہوں نے کہا جی ہاں ہوگی. اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی قربت کا انہوں نے ایک ایگزامپل پوچھی اور کہ اللہ سے کہ ملاقات کیسے ہوگی جنت میں. تو نبی صاحب نے بتایا. پھر انہوں نے ہاتھ میں کھجوروں کو دیکھا اور کہا کہ کون اب ان 4-6 کھجوروں کے ختم ہونے کا ویٹ کرے, اتنا بڑا واقعہ ویٹ کر رہا میرا اور میں یہاں کھجوریں کھا رہا ہوں بیٹھ کے. اور خندق میں چھلانگ لگائی انہوں نے کہ میں لڑائی کرتا ہوں. میں آپ کو یہ مثالیں پتہ کیوں بتا رہا ہوں, تاکہ آپ کو پتہ چلے اینگولر سائیکالوجی کیا ہوتی ہے. اینگولر سائیکالوجی ہوتی ہے کہ آپ کبھی بھی ڈیویٹ نہیں ہوتے, آپ ہمیشہ منور کرتے ہیں کہ آپ آخرت کو ہی ریورس انجینئر کریں گے. نبی علیہ السلام آخرت کو ریورس انجینئر کر کے دنیا میں لا رہے تھے, اور جری ترین, نڈر ترین 60 سال رہنے والے, زندہ رہنے والے صحابی دنیا فتح کر گئے. ٹھیک ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتھا آئے نا جب تو کوئی نہیں مرتا, جتھے میں آئے آپ لیکن آخرت کو ریورس انجینئر کر کے دنیا میں رکھیں گے. آپ دنیا کو لے کے ایکسٹریپلیٹ کر کے اس کی پرمیٹیشن لگا کے, ایکسٹریپلیٹ ہی بیسٹ لفظ ہے, دنیا کو ایکسٹریپلیٹ کر کے جنت میں نہیں لے کے جائیں گے. مسلم آئیڈینٹی جنت کو ریورس انجینئر کرتی ہے دنیا میں, یہ اسلام ہے. لوکل پوسٹ ماڈرنسٹک آئیڈینٹی دنیا کو ایکسٹریپلیٹ کرتی ہے آخرت تک, اگر مسلمان ہوا تو, اگر اس فلسفے کے تابع ہوا تو. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ہر بندہ یہ سوچتا ہے یار کچھ تو کر ہی لیتا ہوں نا, نماز تو پڑھ ہی لیتا ہوں نا, ٹھیک ہے, ہی از اے گڈ مین, ہی از اے گڈ پرسن. یہ جملے آپ سنیں گے آج کل, ہی از اے گڈ پرسن. یہ نفسیات کے اس وہن کو انڈیکیٹ, سمپٹمز ہیں اس کا, کہ خیر ہے آپ کو یہ کس چیز کی انڈیکیٹر ہے کہ یہ دنیا کو ایکسٹریپلیٹ کرتا ہے آخرت تک. اگر یہ آخرت کا بھی ماننے والا ہے تو ہی از اے گڈ پرسن. آخرت کی نشانی کہیں سے نہیں آ رہی, ٹھیک ہے. آخرت کے اوپر جو کوشچنیئر پرچہ جو آؤٹ ہو چکا ہے ہمارا, وہ بتاتا ہے کہ گڈ اور بیڈ, رائٹ اینڈ رانگ کیا ہے. اور اللہ کی قسم وہ دنیا بھی فتح کر کے دیتا ہے آپ کو. اس طرح سے پتہ چل گیا ہمیں 1000 سال تک نظام میں محمدی قائم رہا. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا 30 سال کی خلافت, نظام نہیں چینج ہوا. خلافت کے بعد ملوکیت آئی, انہوں نے شریعت نہیں بدل دی تھی, حدود نہیں بدلی تھی, انہوں نے آرڈیننس نہیں نئے لے کے آئے تھے, تو بھی نہیں لگائی تھی انہوں نے پاکستان کی طرح کہ میں گورنر پاکستان ہوں یا گورنر اسلام آباد ہوں یا فیڈرل کا گورنر ہوں تو میں ناقابل دستانگیزی پولیس ہو گیا ہوں. یہ پاکستان کا قانون. مطلب یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا جتنے پی ٹی آئی, نواز شریف, زرداری, ان کو خود یا تو پتہ نہیں ہے یہ غیرت کی کمی ہے, پتہ ہونے کے باوجود بھی جھوٹے ہوئے ہیں کہ ہاں ہر 2 نمبری بھی الاؤ کی, کوئی بھی چیز پرانی 2 نمبریاں بند نہیں کی, اپنے لیے کوئی اور قانون, دوسرے کے لیے کوئی اور قانون. یہ ہے نا خان صاحب کا بھی یہ جملہ ہے, نبی اسلام کی حدیث سناتے ہیں کہ اپنے لیے کوئی اور قانون لگاتے ہیں, غریب کے لیے کوئی. تو آپ وہ آرٹیکل آتے ہی ریووک کرتے کہ جو گورنمنٹ کے لیے کوئی اور قانون اور عوام کے لیے کوئی اور قانون. پیسے عوام کے لو, سارا ٹیکس, نوکریاں عوام کی کرو, اور فرعونیت بھی عوام کے اوپر کیا, تمہارے لیے کوئی اور قانون, ہمارے لیے کوئی اور قانون. میجر ریفارمز تو یہاں پہ کرنے والی ہیں. سو انڈرسٹینڈ, میں آپ کو پالیٹکس ہی سکھا رہا ہوں, میں آپ کو آخرت سے ریورس انجینئر کیے گئی پالیٹکس سکھا رہا ہوں, میں آپ کو دنیا فتح کرنا ہی سکھا رہا ہوں, مگر میں آخرت سے ریورس انجینئر کر کے دنیا فتح کروا رہا ہوں. یاد رکھیے گا, ورنہ تو منگولوں نے بھی دنیا فتح کیا, وکٹوریا نے بھی دنیا فتح کیا, اللہ کے نام پہ نہیں کی. صحابہ نے بھی دنیا فتح کی, اللہ کے نام پہ کی. اس لیے اٹریکٹو ہو گئے.
کہ وکٹوریا کی ایک کیس اسٹڈی بتائیں, بیشک انگلینڈ میں پبلش ہوتی ہے وکٹوریا کی کیس اسٹڈی بتائیں, نہیں, انگلینڈ میں بھی عمر بن الخطاب کی کیس اسٹڈی پبلش کی جا رہی ہے. پوری دنیا پہ حکمران تو وکٹوریا تھی. آپ بتا دیں کیا میجر ریفارمز کی تھی؟ نہیں سر سوری, سونا اور افیم, سونا اور اوپیم, ہیروئن کے کاروبار, سونا, ادھر ادھر سے بغاوتیں چلنے کے لیے فائر فائٹنگ مشنز. دس از وکٹورین امپیریلزم. سو انڈرسٹینڈ the problem is very easy to solve, but دو ہی ہیں بس. اپنی جو اینگل آف فلاسفی, اینگل آف سائیکالوجی ہے, وہ آپ نے دیکھنا کہ اتنا بڑا گفٹ تھا. نبی علیہ السلام کی سیرت کسی اور طریقے سے بھی غائب کی جا سکتی تھی. بڑی بڑی سازشیں ہوئی ہیں بڑی بڑی کتابوں کے بارے میں. نبی علیہ السلام کی سیرت اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی ہے. حدیثوں کے اوپر چلیں ٹھیک ہے, ٹیکنیکلٹی ہوتی ہے, اور سیرت کے اوپر تو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے. سیرت تو بچوں کو ٹرین ہونی چاہیے تھی. یونیورسٹی تک کے اسٹوڈنٹ کے کریکولم میں سیرہ نہیں ہے. جب سیرہ پھر بچہ نہیں ٹرین ہوگا, یاد رکھیے گا, تو پھر وہ کلمہ پڑھے یا پھر عالم بنے, اس سے کوئی فائدہ نہیں. وہ عالم بھی بن رہا ہے, اس کو یہ نہیں پتا کہ نفسیات, سیرہ کی نفسیات پہ ٹرین نہیں ہوا, تو سوری وہ پھر لوکل پاکستانی نفسیات پہ ٹرین ہوا. آپ کو بھی پتا, مجھے بھی پتا حافظ قرآن کیوں بنایا جاتا ہے پاکستان میں, آپ کو بھی پتا. اسی لیے آپ حافظ قرآن کی کوئی کاوش نہیں نظر آتی. ان کے باپ نے بنایا کس لیے, ہمیں بھی پتا کس لیے بنایا تھا آپ کو حافظ. سو دس از a problem that you at 19-year-old can solve, because you will be inshallah a mother of the right psychology if you keep on this track. Momentum نہیں چھوڑنا آپ نے. اوکے, ایک قطرہ چاہیے ہوتا ہے, یاد رکھیے گا, ایک پتھر چاہیے ہوتا ہے, اوپر سے رول ہوتا ہے, نیچے سارے کے سارے طوفان برپا ہو جاتے ہیں. کیا پتا وہ آپ کی طرف سے آئے, کیا پتا آپ کے بچوں کی طرف سے آئے.